بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ یتیم اس کو بولتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو انسان کا جب باپ فوت ہو جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے حالات بکھر جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی نفلی صدقے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین، پھر اس کے بعد اقربا اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بڑی اہمیت، ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے قریب جاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی وعید اس کے بارے میں فرمائے، اور اسی طریقے سے بہت ساری آیات جو ہے نا اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ نے فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، اور ان کے مالوں میں اچھا مال نہ بدلو، اچھا مال لے لو اور برا ان کو دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے ان کا مال نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں بڑی سخت وعید اور تاکید کی ہے کہ ان کے مال کو نہ چھیڑو، بلکہ ان کے اوپر مال خرچ کرو، ان کو کھانا کھلانا، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی شکریہ اور بدلہ نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور بے شک ہم اس دن سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جس دن چہرے جو ہے پریشان ہوں گے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا، اور اللہ نے ان کو خوشیاں دے دیں اور ان کو تر و تازگیاں دے دیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ابھی تک تو یعنی کہ گھاٹی کراس ہی نہیں کی۔ جنت میں جانے کے لیے جہنم کی گھاٹی کو کراس کرنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکید کی کہ ابھی تک تو تم نے گھاٹی کراس ہی نہیں کی۔ مادرا کا مل عقبہ فک و رقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن آزاد کرنا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ،
یا یتیم کو قریبی کو کھانا کھلانا، اور مسکین ذا متربہ یا مسکین جو مٹی میں مل گیا ہو اس کے ساتھ نیکی احسان کرنا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گھاٹیوں کو کراس کیے بغیر تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یتیموں کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا کہ سید کائنات یتیموں میں سے ہی ہوں گے۔ علم یجد کا یتیمًا فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے اوپر غصہ مت دکھا، یعنی اس کے ساتھ باپ رحیم بن جا، جیسے باپ رحم دل ہوتا ہے ایسے یتیموں کے ساتھ جو ہے نا احسان نیکی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیموں کو دھکے دینا، ان کا خیال نہ کرنا، قیامت کو جھٹلانا اور ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ نیکی کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ ایمان لاؤ، والنبیین، نبیوں پہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرو، ذوی القربى والیتامى، قریبیوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، والمساکین، مسکینوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس آیت میں آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی آیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں کیسے ہوں گے، واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما، آپ نے یعنی تشہد والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ملائی اور دونوں انگلیوں کو ملا کے کہا کہ جیسے یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ وہ نبی کا ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، دو انگلیاں جیسے کٹھی ہیں ایسے نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نبی کا ساتھی ہونا جنت میں اور اونچے درجات پا جانا تو یہ یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ہے، ان کی کفالت کی وجہ سے ہے، ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا گھر کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھائے، ان کے کھانے کی، ان کے پینے کی، اور یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے، واجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ یہ حدیث ابو یعلا، طبرانی، احمد حسن درجے کی سند سے ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل کی سختی کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، وتدرک حاجتک، اور تمہارے کام حاجتیں پوری ہو جائیں، یعنی کہ جو تمہارے دل میں حاجتیں ہیں، تمہارے رکے ہوئے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ ارحم الیتیم وامسح راسہ واطعم من طعامک، فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ارحم الیتیم، یتیم پہ رحم کرو، وامسح راسہ، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، واطعم من طعامک، اپنے کھانے سے اس کو کھانا کھلاؤ، یلن قلبک، اور تمہارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا، وتدرک حاجتک، اور تم اپنی حاجتوں کو پالو گے۔ طبرانی نے اس کو ذکر کیا، علامہ البانی کہتے ہیں حسن لغیر ہی اس کی سند ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمساکین، فرمایا بیواؤں کے اوپر اور مسکینوں کے اوپر کوشش کرنے والا۔ بیواؤں کے ساتھ لازمی بات ہے یتیم بچے ہوتے ہیں، ان بیواؤں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یتیم بچیوں کی، بچوں کی، اور خاص طور پہ یتیم بچیاں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو بندہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرے، یعنی ان کے لیے فنڈ جمع کرے یا ان کے اوپر خرچ کرے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا مجاہد۔ وَأَحْسِبُهُ قال، اور راوی کہتا ہے کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کل قائم الذی لا یفطر، وہ اس بندے کی طرح ہے کہ جو رات کو قیام کرے اور اس میں وقفہ نہ کرے، کالصائم لا یفطر، ایسے روزہ رکھے کہ اس میں کبھی کسی دن روزہ نہ چھوڑے، یعنی جیسے مسلسل روزہ رکھنے والا مسلسل قیام کرنے والے کا ثواب ہے، ایسے ہی اس کو ثواب ملے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے پاس یعنی کہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سوال کیا تو حضرت عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھی، تو انہوں نے لا کے وہ کھجوریں جو ہے نا اس عورت کو دے دی. تو ماں نے ایک ایک کھجور بچیوں کو دی اور ایک کھجور جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگی. تو بچیوں نے اپنی تو منہ میں ڈال لی، تو جلدی سے ماں کی طرف ہاتھ کیا کہ وہ بھی ہمیں دے دو. تو ماں نے اس سے بھی آدھا آدھا کاٹ کے ان کو دے دیا. تو حضرت عائشہ ماں کی ممتا دیکھ کے حیران ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ واقعہ، تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجبت لها الجنہ، بے شک اللہ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی. اوے تکہا من النار، یا اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. اب دیکھیں بچیاں اس کی ہیں اور اس کے اوپر وہ کسی سے مانگ کے اس کے اوپر خرچ کیا اس نے، تو فرمایا اللہ نے جنت واجب کر دی. تو یتیم بچوں یا بچیوں کے اوپر خرچ کرنا یا ان کو مستقل کر دینا یا ان کے مالوں کی حفاظت کرنا یا ان کے ساتھ احسان نیکی کرنا یا ان کی شادیاں کروا دینا یا ان کے معاملات کے اوپر نظر رکھنا اور ان کے مکمل کفالتیں اٹھا لینا بہت بڑے کام ہے. جنت میں نبی کا ساتھ ہوگا اور اس کے اجر و ثواب، نیکی کی حقیقت کو، جنت کو، کامیابیوں کو یہ بندہ پالے گا، اپنی حاجتوں کو پورا کر لے گا اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. یہ مجاہد ہے، یہ بہت بڑا اجر و ثواب پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نصوص کے اوپر، ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یتیموں مسکینوں کے ساتھ ان کے مال کے اوپر، یعنی کہ اگر بندہ ان کے مال کو برباد کرے یا ان کے یعنی کہ جائیداد کو ہڑپ کرے تو اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں جہنم کی آگ ہے ان کے لیے. فرمایا ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں میں متفقون علیہ روایت ہے یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال کھانا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ ان کے اوپر خرچ کرنے، ان کی شادیاں کروانے، ان کی پڑھائیوں کے اخراجات، ان کی مکمل کفالت، ان سب چیزوں کی طرف مسلمانوں کو، ہم سب کو توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں بہت بڑے اجر ثواب ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. بارک